بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم سب یہاں ایک مقصد عظیم کے تحت اکٹھا ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس ویسے ہی آ گئے اور آ کے اپنا کھا رہے پی رہے، صبح شام گزر رہی ہے۔ تو پیارو، روزانہ اپنے ذرا اندر تھوڑا غور کر کے دیکھا کرو، کچھ فرق پڑ رہا ہے۔ نماز کل تک میری جس طرح خشوع و خضوع تھی، کچھ فرق آیا؟ گناہوں سے وحشت و دوری کچھ مزید شروع ہوئی؟ دنیا کی بے رغبتی اور دنیا سے دوری، دنیا سے وحشت، اس میں کچھ اضافہ ہوا؟ جو میں دنیا میں کھپا ہوا تھا کچھ کمی آئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیزو، یہی سب مضامین اور باتیں، قرآن و سنت کی باتیں، اللہ و رسول کی باتیں صبح سے شام تک مختلف مجالس میں کی جاتی ہیں۔ کبھی کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کبھی اللہ کی توفیق سے بندہ خود اپنے طور پر کچھ احادیث اور آیات و احادیث کی شرح پیش کرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا عشاء کے بعد کا وقت ہے، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فیضان محبت، اس کے اشعار اور اشعار کے ضمن میں پورا ایک بیان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اشعار بڑا درد محبت لیے ہوئے ہیں، اور مطلب مضامین قرآن و سنت، مضامین شریعت، آیات و روایات میں ذکر کردہ مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ شعر کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے شروع کے دن ہم نے کہا تھا بھائی، تقریر و بیان و خطاب و وعظ وغیرہ کو مقصود نہ سمجھو، دین کی بات کسی اچھے انداز سے پیش ہو جائے بس۔ حضرت جلبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ہم نے دیکھا کتاب سامنے رکھ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور پھر علوم کے دریا بہا دیتے تھے، تو رہتی سامنے کتاب تھی۔ بہرحال تو یہ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اشعار کی مجلس کر لیتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے۔ پیارو، انفاس کا معنی ہے سانس۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے زندگی کے ہر سانس کو مولا کی رضا پر فدا کر دو، بس اللہ والے ہو گئے۔ اللہ والا کہ فدا کر دو یعنی قربان، مولا مولا آپ کو ایک لمحہ میں ناراض نہیں کروں گا۔ جو ایسا ہو گیا، نہ پڑھے وہ بہت زیادہ نوافل، نہ ہو اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، لیکن جو ایسا ہو گیا کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کر رہا ہے، جب جو حکم ہے اس کو بجا لا رہا ہے، تو سمجھو اس نے زندگی کو اللہ پر فدا کیا۔ انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، اور شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے، شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے، اور جس نے اٹھایا شیخ کے ناز طریق کو، جس نے اٹھایا شیخ کے ناز طریق کو، راہ فنا سے رہبرے راہ خدا ہوئے، راہ فنا سے رہبرے راہ خدا، اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ اشعار ہیں، بیچاروں کو کسی کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، حضرت والا فرماتے ہیں شیخ کی روک ٹوک، مرشد، مربی، مصلح دینی جو آپ کا مصلح ہے، مربی ہے، مرشد ہے، جب وہ روک ٹوک کر رہا ہو، اس کی روک ٹوک سے برا نہ مانو۔ ہاں، سامنے فوراً سرے تسلیم خم، حضرت جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح، میں تو اس کو خیانت سمجھتا ہوں۔ مریدین، متعلقین تعلق رکھتے ہیں آپ سے، محبت رکھتے ہیں، آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ ان کو کیوں بتاتے نہیں ہو؟ قدم قدم پہ رہبری، قدم قدم پہ۔ اس لیے پہلے دن ہم یہاں سے چلے، صبح کو فجر کے بعد ہمارے ہاں چہل قدمی ہوتی ہے،
پارٹ آف دا سسٹم اینڈ نظام، ہمارے نظام کا ایک حصہ ہے کہ چہل قدمی بھی کرو. تو میں نے دیکھا کہ بیچاروں کو، ہمارے ساتھیوں کو چہل قدمی راستے میں چلنا بھی نہیں آتا، اور اچھوں کو نہیں آتا. آج کل ابھی کوئی بزرگ آئے دیوبند میں، سہارنپور میں کہیں آئے، تو جیسے اس کی گاڑی ہوگی تو وہ فوراً میں سے روڈ پہ چاروں طرف سے بھرپور طریقے سے آئیں گے. ارے نادان، ایک تو اس اللہ والوں کا جو تم انداز اختیار کر رہے ہو، نکلنا ان کا مشکل ہو رہا ہے گاڑی سے، پھر جو راستے میں گزرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال شیخ جب توجہ دلائے، مرشد جب توجہ دلائے اور اس کے سامنے آدمی اپنے کو فنا کر دے، میرے عزیزو، جس طرح ڈاکٹر کے سامنے جب سیکھنے والا جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، تو جیسے جیسے ڈاکٹر تنبیہ کرتا رہے، پائلٹ کے سامنے، ڈرائیور کے یعنی خلاصہ یہ ہے جس طرح سے وہ چیزیں سیکھی جاتی ہے، دین بھی سیکھا جاتا ہے. اور اگر دین سیکھتے وقت میں روک ٹوک نہ ہو تو کیسے آدمی کو پتہ چلے گا؟ اور وہ آگے کیسے آگے خود وہ جب اس منزل پہ پہنچے گا تو کیسے تربیت کرے گا؟ اسی لیے میں کہا کرتا تھا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے بہت سارے ایسے دیکھے، آئے تھے مریض بن کر اور گئے ڈاکٹر بن کر. آئے تھے مریض، عشق مجازی، حرام محبتیں، لڑکے لڑکیوں کے چکر، موبائل میں فلمیں، گندی چیزوں میں رات دن پڑا ہوا ہے. جب آیا وہاں اور چند دن رہا تو اللہ کی محبت کا بیان، ایسا لطف آیا. آیا تھا 10 دن کے لیے، چلہ کر دیا. آیا تھا چلے کے لیے، 3 چلے کر دیے. 3 چلے کے بعد جب جا رہا ہے تو حضرت والا نے فرمایا، جاؤ، میں نے تم کو اجازت بیعت دی کہ دوسروں کو بیعت کرو. تو آئے تھے مریض بن کر اور جا رہے ہیں یہاں سے ڈاکٹر بن کر. مگر عزیزو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو، اس کے بغیر نہیں ہوتا. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے. کون سی دولت؟ کون سی دولت؟ یہ قلب میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. آج ہی میں حضرت مفتی تقی صاحب کو پڑھتا تھا، سفیان زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور جنید بغدادی کا تو تکملہ فتح الملہم یا فتح الملہم میں لکھا ہے، قال الجنید، کیا فرمایا؟ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ رات میں اٹھ کر ہم اللہ کے سامنے جو عبادت کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اور سجدوں میں گر کر اللہ سے جو فریاد کرتے ہیں، اس میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو چاشنی اور حلاوت ہے اور جو لذت ہے، فرمایا اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے لجادلونا علیہا بالسیوف، تلواروں سے ہم سے لڑنے آ جائیں گے. اے جنید، یہ لے لو بادشاہت، یہ لو چابی خزانوں کی، یہ ہمیں دے دو جو مزے آپ لوٹ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹیسٹ ہے، جب اس کا ٹیسٹ لگ جائے اور چکھ لے تو پتہ چلتا ہے. ان فی الدنیا جنتن، ان فی الدنیا جنتن من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. میرے پیارو، اے مجلس میں بیٹھنے والو، اگر تمہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز کی طرف طبیعت نہیں کھنچ رہی ہے، قرآن میں وہ لطف میسر نہیں، قرآن پڑھنے کو جی نہیں کر رہا ہے، اللہ کا نام لینے میں نہ طبیعت چل رہی نہ جی کر رہا ہے، تو ڈاکٹر کو جا کے اپنا ہاتھ دکھاؤ، نبض چیک کراؤ، اللہ والوں کے پاس جا کے بتاؤ میری یہ کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے. وہ فوراً بتائیں گے حرام لقمہ کہیں سے پیٹ میں چلا گیا، وہ فوراً بتائیں گے کہیں لڑکیوں پر ناجائز نظریں ڈال کے ان کے مزے اندر میں لوٹ لیے تو دل کے اندر ظلمت آ گئی، اب کیسے جی چاہے گا. مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، واقعی جنت ہے. مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، اور دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، اور ہر پل غم حسرت کا مزہ
اور ہی کچھ ہے. جب نظریں بچتی ہیں دل پہ زور پڑتا ہے، یہ جو درد سا اندر میں آتا ہے، یہ جو درد سا آتا ہے، ہائے ہائے، بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا. عوام بیچارے تو مشکل ہو جائے گا سمجھنا، لیکن میرے عزیزوں کچھ دن رہو گے تو پتہ چلے گا کیا ہے اس کی حقیقت. بے چینیوں نے چین سے رہنا سکھا دیا، جب سے ملا ہے مجھ کو تیرا اضطراب غم. سارے غم دنیا کے دل سے نکل گئے جب سے میرے مولا آپ کی محبت کا غم دل میں آیا ہے. کوئی ٹینشن، ڈپریشن، اداسی سب ختم ہو گئی ہمارے حضرت کے پاس. میں ان دنوں وہاں موجود تھا. 2-3 بھائی ایک آدمی کو لے کے آئے، حضرت دعا کیجئے گا ان کو. نفسیاتی ڈاکٹر پہ بھی لے گئے، دوائی بھی کرا لی، اور اس کو بھی لے گئے، وہاں بھی لے گئے، کوئی حل نہیں. تو اس کو ہم وہاں پاگل خانے میں ایڈمٹ کرنے جا رہے ہیں. حضرت ایسے لیٹے، وہ کہتے رہے. جب ساری باتیں کہہ لی تو حضرت نے جوش میں آ کے کہا، جو سارے تم پاگل ہو، چھوڑ دو میرے پاس اسے. ہوئے ہوئے سبحان اللہ. میری چارپائی ادھر تھی، اس کی چارپائی کمرے میں ادھر. راتوں کو کبھی پٹی باندھے، کبھی اٹھے، کبھی لائٹ جلائے، کبھی کھولے. یہ زندہ ہے آدمی. چند دنوں کے اندر اس کی حالت ایسی ہوئی کہ نہ یہ کہ خود سارے غموں کا خاتمہ ہو گیا، دوسروں کے غم بھلانے والا بن گیا. خانقاہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوسروں کو خوشیوں کی باتیں سنا کے. یہ ہے اللہ کی محبت میں، اور اس ماحول میں جو اللہ والوں کا ماحول ہوتا ہے یہ اثر ہے. اور یہ ہے وہ کہ راہ فنا سے رہبرے راہ خدا ہوئے. لیکن راہ فنا کا مزاج نہیں. ذرا روک ٹوک ہوئی تو برداشت نہیں ہوتی. روک ٹوک کے بغیر آدمی بنتا نہیں ہے. جو شخص یہ چاہے کہ اپنے طور پر چلتا رہے اور اسے کہیں کچھ کہا نہ جائے تو بنے گا نہیں. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا. خیر چلو سن لو بھائیو، سن لو. حضرت والا فرماتے ہیں، مجھے تو اختر ملا اگر کچھ ملا ہے بس اہل دل کے در پر. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. اللہ والوں کے پاس مجھے سارا خزانہ جو میسر آیا وہ ملا ہے مجھے. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. تو ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤ. کیا شعر ہے صاحب. دنیا والے چاہے مکان ہو، زمینیں ہو، جائیداد ہو، عہدے ہو، منصب ہو، شہرتیں ہو، جتنی دنیا ہے، عصر بعد میں نے شرح کی تھی، اس دنیا کو اگر دل دیا تو کل کو حسرت و افسوس ہوگی جب قبر میں جا رہے ہوگے. ہائے یہ تو ساری بے وفا نکلی. 50-60 سال زندگی کے جس دنیا کے پیچھے رات دن خون پسینہ ایک کیا تھا، 24 گھنٹے بھی اپنے اوپر رہنے نہیں دیتی. پیارو ابھی سانس نکلا گھر میں سارا سسٹم شروع، اور گھر والوں ہی کو فکر ہو جاتی ہے جلدی سے بہت آہوزاری ہو رہی ہے، ایک گھر کی فضا عجیب سی ہو رہی ہے. ذرا سب جائیں گے، ہم تو تھک گئے، رات سے جاگے تھے، جی جلدی سے اس کو دفن کرو. یہ حال ہوتا ہے پیارے. آج سب سے بڑے سمجھدار ہم سمجھتے ہیں میں دولت مال سمجھتا ہے سب سے بڑا سمجھدار ہے. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. تو ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا سے آہنگ
کیوں بناؤں. اور یہ جو لڑکے لڑکیوں پر مر رہے ہیں، کیا حضرت نے فرمایا، اور یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. سب ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، دھس رہے ہیں، سکون ختم، اداسی، ٹینشن، ڈپریشن، راتوں کی نیندیں اڑ گئی، مگر بس یہ جو موبائل اس میں بیٹھے ہیں اور حرام چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہائے ہائے سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتا رہتا ہے صنم خود سوتا رہتا ہے. جتنا ان چیزوں میں گھستے ہیں زندگی تباہ ہو جاتی ہے، چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے، رونق ساری ختم، سکون بالکل ختم. یہ حالت ہوتی ہے میرے عزیزوں. بچو گندے عمل سے، امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. کتنی سخت غصے کی بات ہے. صرف پتھر، پہلے پوری بستی کو فرشتے نے اٹھا کے آسمان پر لے گئے، آسمان دنیا، اور اسے پلٹ دیا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر. اس میں نکتہ ہے لیکن نکتوں میں نہیں جانا مجھے. پلٹ کے سب بھسم ختم، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی جاری ہے. جیسے میزائل ہو نا، کوئی نام بنام جا کے فلاں کو لگے گا، پتھر نام بنام جا کے لگ رہے ہیں اور بھسم کر رہے ہیں ان کو. آج ہم سوچتے ہیں کہ حضرت اپنی زندگی میں کتنے پہلے یہ سب باتیں بیان کر گئے اور آج ان کی ضرورت پڑ رہی ہے. تم کو تو پتہ نہیں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہو، LGBT ایک لفظ ہے خطرناک قسم کی، ساری دنیا میں حکومتوں میں ان چیزوں کو منوایا جا رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی. دیکھنا کس قدر خطرناک قسم کے حالات سامنے آئیں گے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوگا ہم جنس پرستی خطرناک نتائج ہے. لا الہ الا اللہ. یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. ہائے ہائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شان میں تو بڑا خزانہ ہے. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤ. دنیا کی چیزوں میں عیش عشرت مکانات، وہ فلاں 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 فلاں، ہاں ہم جانتے ہیں تھوڑا سا مزہ ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں عارضی ہے. جب چھوٹے گا اور چھوڑنا پڑے گا، اختیار سے نہیں چھوٹتا، چھوڑنا پڑے گا. بڑے بڑے چلے گئے میرے عزیزوں، بڑے بڑے چلے گئے. ہاں بڑوں بڑوں کو مٹی کے نیچے مٹی نے کھا لیا اور ان کو جو ہے صفایا ہو گیا، کوئی نام و نشان ان کا باقی نہیں ہے. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ. تھوڑا سا انجوائمنٹ مل رہا ہے موبائل وغیرہ میں، لڑکیوں سے لڑکوں سے باتوں میں، فلمیں دیکھنے میں،
جی ادھر ادھر کی غلط سلط گناہوں میں حضرت فرماتے ہیں میں نے مانا ہے بہارے عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی لذت کو چھوڑ، دائمی راحت کی خاطر عارضی لذت عارضی ہے، اگر اسی پر خاتمہ ہو گیا ابد الآباد کی جہنم۔ میرے عزیزو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یوٹیوب فیس بک کی گندگیوں میں اور حرام محبتوں میں اور ان کو دل میں رچا بسا کے جو رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا جس میں بیٹھے ہو اور جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، موت کے وقت میں زبان پر وہ چیز جاری ہوگی جو دل پہ چھائی ہوگی۔ اچھے سے سن لیجئے، موت کے وقت میں زبان پر وہ چیز چلے گی، وہ باتیں آئیں گی جو دل پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اگر ہمارے دل کے اوپر ناجائز محبتیں، لڑکے لڑکیاں اور فلاں ڈانس کرنے والا اور فلمی ایکٹر اور اداکارہ، وہی سارے نقشے چلتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے۔ اللہ پناہ میں رکھے میرے پیارو۔ ہاں وقت ہے، توبہ کر لینا چاہیے، رمضان میں کریں گے، آج کیوں نہیں کرتے؟ تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، اور جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل۔ تجھے پتا ہے کب آئے گی موت؟ کس دھوکے میں پڑے ہیں ہم کہ کل 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 کل، نہ کل آئی اور نہ کل آئے گی۔ ہاں جانے کب آ جائے تجھ کو رب سے پیغام اجل، راہ گم کر نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ۔ یہ اشعار ہیں دیکھ لو، لیکن سارے ایسے مضامین اور ایسے قیمتی نصیحتیں ہیں۔ چلو یہ اشعار جو پڑھنے تھے وہ پھر کل پڑھ لیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص کسی چیز پر حضرت فرماتے تھے، میں کبھی کبھی حضرت کے پاس ڈائری میں بہت سی چیزیں لکھ کے لے جاتا تھا۔ کیوں؟ 11 بجے کی مجلس چل بیان کر، کیا کروں بھائی؟ عصر کے بعد کی مجلس چل بیان کر، ارے بھائی عشاء کے بعد کی مجلس چل، میں تو تھک گیا، میں نے کہا لکھنا پڑے گا۔ لکھنا شروع کیا تو کبھی کبھی ہفتوں تک جو لکھ کے لے گیا نمبر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ باتیں دل میں ڈالتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے جو باتیں دل میں آئی سمجھ لو کسی کے لیے اس میں کچھ غذا تھی، کچھ مال مسالہ تھا، اور جو رہ گئی افسوس نہ کرو، پھر کبھی آئیں گی وہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرمائیں۔ یہ جو نیٹ کی گندگی کا گناہ ہے اس وقت میں بہت خطرناک ہے، ایمان تک آدمی کا چھین رہا ہے، اس لیے خود بچیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اس سے بچائیے، ورنہ اس قدر خطرناک طریقے سے آدمی کا حال ہوتا ہے کہ پھر کسی اس کا نہیں رہتا۔ صلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔